اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات ہیں اور یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے، اور ایک روایت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اس میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یعنی اس میں جو احکام آئے ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں بلکہ محکم ہیں، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اتباع اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کے نازل ہونے کے وقت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ ہوا کرتا تھا، وہ بوجھ اتنا بڑھا کہ اونٹنی اس کو برداشت نہ کر سکی، تو آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی۔ بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پوری صورت اس کی پہلی آیت کی ایک طرح سے تفسیر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں۔ تو اب یہ عہد و پیمان، اس میں شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا عہد و پیمان بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور یہ کہہ کر وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس کو وہ حلال کہے گا وہ حلال ہوگا، اس کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگا۔ تو اس طرح اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے، اور اسی میں یہ بھی آدمی داخل ہے کہ جو انسانوں کے درمیان آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے احکام بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر معاہدات کے سلسلے میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف سے ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام ہیں۔
اور اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان بھی آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ حسب معمول سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت اور پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ اب معاہدوں کو کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عقود ہے۔ عقود عربی زبان میں عقد کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی کوئی چیز باندھنے کے ہیں، اور ساتھ ہی جب دو آدمی کسی بات کا عہد و پیمان باندھتے ہیں یا کوئی معاملہ کرتے ہیں، اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، دونوں کے کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نام عقد ہوتا ہے۔ جیسے بیع ہے، خرید و فروخت ہے، تو جب بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہیں بیچ دیا، خریدنے والے نے کہہ دیا کہ خرید لیا، قیمت متعین ہو گئی، ادائیگی کا طریقہ بھی متعین ہو گیا، تو بس یہ بیع نافذ ہو گئی۔ اب فریقین پر واجب ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بیچنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا خریدا ہوا سامان اس کے حوالے کرے، اور خریدار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس کی قیمت پوری ادا کرے۔ تو یہ دو طرفہ یا بائی لیٹرل معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کو معاہدہ یا اس کو معاقدہ یا عقد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی ہدایت عطا فرما دی کہ جو بھی عقد تم کسی کے ساتھ کرو یا معاہدہ کرو، دو طرفہ معاہدہ کرو، تو اس کو پورا ضرور کرو۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ دقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانبین کو تلقین فرمائی ہے، بلکہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کریں اور اس کے تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔